الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے بھائیوں، میرے پیارے اللہ کے احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رحمتی معلوم انسانوں کی گزرے میں پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ اہل ایمان بنایا۔ اس موقع پر اگر غور کریں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے لاکھوں بچے ہزاروں بچے دنیا میں پیدا ہوئے، کوئی یہودی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی مجوسی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی عیسائی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی مشرک ماں کی گود میں پیدا ہوا، اور مجھے اللہ پاک نے مومن ماں کی گود میں جنم دیا۔ ان بچوں نے اللہ سے کچھ بگاڑا نہیں تھا اور ہم نے اللہ سے کچھ سنوارا نہیں تھا، ہمارے لیے اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اس نعمت اللہ پر اگر سجدے میں ثابت تھا کہ وہی نعمت اللہ اٹھائیں تو اس نعمت اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ رضوان کے ساتھ آج میں کی ابھی مسلم غور کرتا ہوں اللہ سے دل مانگے آپ نے بلائی سے پیدا کروایا، اللہ آپ نے ہوش سنبھالا ہے، اب ان اچھا برا نظر آنے لگا ہے، اللہ اپنا آپ کا ٹھیک مانگتے ہیں، اپنا بندے کے بعد ہدایت کرنے کے بعد کفر کا کلام پڑھنے سے بچا ہوا، ہمارے آپ کا دیا ہوا، یہ آپ کا دیا ہوا، پہلے آپ کا دیا ہوا، دھرتی پہ چلے آپ کی نعمتیں خدا سے آپ صلاحیت ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت اسود کو بوسہ دیا اور کہا یا حضرت انا اعلم لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں اور آپ جب پیدا ہوئے تھے ودن منٹ اور سیکنڈ کسی نے میرے اور آپ کے کان میں ایک پیغام دیا تھا، یاد ہے؟ جس کو اذان اور تکبیر کا پیغام کہتے ہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ دائیں کان میں اذان دی تھی،
بائیں کان میں تکبیر، دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر۔ اذان کے الفاظ اور تکبیر کے الفاظ سے ملب تھے، کیا تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حالانکہ ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا، جس کی آنکھیں چندھیائی نہیں ہیں، آنکھیں کھل نہیں پا رہی، مٹھیاں بند ہیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے میری ماں اور باپ کا نام کیا ہے، میں کس ملک میں پیدا ہوا، کس شہر میں، کس محلے میں پیدا ہوا، یہاں کا سی ایم اور پی ایم کون ہے، یہاں کی لینگویج کیا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے کان میں عربی زبان کے بھاری مرکب الفاظ کے ذریعے سے یہ اذان اور تکبیر سنائی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس موقع پر اگر تالی بجوائی جاتی، تھالی بجوائی جاتی، پٹاخے چھڑوائے جاتے تو سمجھ میں آتا، تھوڑا انجوائمنٹ ہوتا۔ لیکن ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر کہو۔ اور معلوم ہے انسائٹ حکمت کیا ہے؟ تاکہ کان کے ذریعے سے دل اور دماغ میں وائس میسج بن کر یہ چھپ جائے کہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے۔ اس لیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کو بہت ساری بڑی بڑی چیزیں دکھتی ہیں۔ ماں کے پیٹ سے تنگ و تاریک جگہ سے باہر نکلا، اب گھر کی چھت اس کو بڑی نظر آئی، اس کو کوئی گود میں لے کر آسمان کی چھت کے نیچے لے کر گیا تو آسمان کی رفعت و بلندی اس کو بہت بڑی نظر آئی۔ کہیں پہاڑ کے دامن میں گھر تھا تو پہاڑ کی چوٹی اس کو بہت اونچی نظر آئی۔ گھر کے اندر جانور بنتے تھے، گھوڑے، گدھے، بیل، اونٹ، تو وہ اونٹ اور یہ سب جانور اس کو بڑے نظر آئے۔ جی کسی دریا کے کنارے کوکن کے علاقے میں کہیں پیدا ہوا تو موجیں مارتا ہوا سمندر اس کو بڑا نظر آیا۔ تو اللہ ہر چیز کی انکار کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ پیغام ادھر سے بھی ڈلوایا اور ادھر سے بھی ڈلوایا، ایسا نہ ہو ادھر سے پاس کیا جائے ادھر سے نکل جائے، ادھر سے بھی یہی الفاظ، ادھر سے بھی یہی الفاظ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب اس بات کو مان لیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اسی کی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی میرا معبود ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی میرا معبود ہے۔ میری پیشانیوں میں جو سجدے مچل رہے ہیں وہ اسی کے سامنے نشاور ہوں گے۔ جو کائنات کا رب ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی میرا معبود ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ میری پیشانی کسی مخلوق کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اس لیے میں اکثر اپنی دعا میں یہ کہا کرتا ہوں، پیارے اللہ ہمارے 5 فٹ کا جسم، ہمارے 5 فٹ کا جسم کا بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، لیکن 5 فٹ کے جسم میں 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف آپ کے سامنے جھکی ہے، آپ کے سامنے جھکی ہے، اور کسی کے سامنے نہیں جھکی، اور قیامت تک آپ ہی کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ کہ اللہ اسی پیشانی کی وفاداری کے طفیل پورے جسم کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر جب اللہ کو بڑا مان لیا اور جان لیا اور گواہی دے دی، اب وہ اللہ جو کہے اس کو بھی مانیں گے۔ کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو توحید بھی آ گئی اور رسالت بھی آ گئی۔ پھر کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، اب وہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے جو کہلوائے اس کو بھی مانیں گے۔ کہا وہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ حی علی الصلاۃ، پیارے اللہ ضرور آئیں گے، لیکن یہ نماز ہے کیا چیز؟ کہ حی علی الفلاح، اسی میں تو کامیابی ہے۔ پیارے اللہ کیسی کامیابی؟ کہ ایسی کامیابی کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ہٹا دو کہ کامیابی کے بعد ناکامی کیسے نہیں ہو سکتی؟ کہ ہاں اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ جس پھل کو پکا کر دے وہ کبھی کچا نہیں ہوتا، نہیں چلے گا۔ جس پھل کو پکا کر دے وہ کبھی کچا نہیں ہوتا، اور جو بچہ بالغ ہو جائے وہ کبھی نابالغ نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حی علی الفلاح۔ اور پھر کیا؟
اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اول آخر میں ایک ہی بات کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو جب مومن بندے کا ایمان یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا، ہم نے بزنس کو بڑا بنا لیا، ہم نے کھیتی باڑی کو بڑا بنا لیا، ہم نے جاب اور شوق کو بڑا بنا لیا، ہم نے دولت کو بڑا بنا لیا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو. میرے بھائیو، وہی پیغام جو میرے اور آپ کے کان میں کسی نے بچپن میں کہا تھا، مسجد کے بلند میناروں سے روزانہ اللہ پاک 5 مرتبہ مؤذن کے ذریعے سے اس کا ریمائنڈر دیتے ہیں کہ یہ لوگوں بھول گئے دھرتی پہ جب تم دنیا میں آئے تھے، آتے کے ساتھ ہی ایک میسج تمہیں سب سے پہلے دن سب سے پہلا سبق تمہیں سکھایا گیا تھا، تم اس کو بھول تو نہیں گئے ہو، تم بھلکڑ بہت ہو، تم بھول جاتے ہو. اس لیے ہم نے انتظام کیا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ کی اذان میں 25 دفعہ یہی لفظ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لہذا جس وقت جاب پہ بیٹھے ہوں، شوق پہ بیٹھے ہوں، بزنس پہ بیٹھے ہوں اور اذان ہو تو سب کچھ چھوڑ کے سائلنٹ موڈ میں آ جاؤ اور اذان کے الفاظ کا جواب بھی دو اور اس پر غور بھی کرو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر آپ کے سامنے ٹیبل پر نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوں تو نفس سے کہو کہ دیکھو یہ بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے. ٹریکٹر لے کر کوئی آدمی زمین کا سینہ چھلنی کر رہا ہو، اس کو جوت رہا ہو بونے کے لیے، اور وہ سمجھ رہا ہو کہ اتنی ایکڑ زمین ہے، اب کی بار گیہوں اگاؤں گا تو اتنے ٹن ہوگا، اور حساب لگا رہا ہو نفع نقصان کا، اذان کی آواز آئے تو بریک لگاؤ اور سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. نہ یہ کھیتی بڑی ہے، نہ کھیتی میں سے نکلنے والا غلہ بڑا ہے، نہ اس کا نفع اور نقصان بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم آج تک اذان کے مطلب کو نہیں سمجھ سکے، اور جب خود ہی نہیں سمجھے تو اپنے پڑوسیوں کو کیا سمجھایا ہوگا. ہمارے ایک دوست ہیں حیدرآباد کے اندر، انہوں نے کہا کہ میرے کالج یونیورسٹی کے اندر کچھ کلاس فیلو ہیں، وہ کہتے ہیں جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ بھائی مصطفیٰ بھائی آپ اذان میں یہ اکبر بادشاہ کا نام بہت لیتے ہو، حالانکہ بادشاہ تو شاہجہاں بھی تھا اور بھی تھا، اورنگزیب بھی تھا، فلاں تھے، تو ان کے نام کیوں نہیں لیتے، اکبر کو کیوں یاد کرتے ہو تم. یعنی آج تک ہم اللہ اکبر کا مطلب ان کو نہ سمجھا سکے، اور وہ اکبر کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا نام لے رہا ہے. ہم ان کو کیا سمجھائیں جب خود ہی نہیں سمجھے. آپ کے خود گم کیرا رہبری کنن، جو خود گم ہو وہ کس دوسرے کی کیسے رہبری کر سکتا ہے. میرے بھائیو، دین کو ہم سمجھیں، دین کو سمجھیں، دل و جان سے اس کو سمجھیں، ایک ایک ادا اپنے جسم کے اندر سمولیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سینے سے لگائیں، عظمتوں کے ساتھ اس پر عمل کریں. اللہ پاک نے اس دین کی وجہ سے ہمیں عزتیں عطا فرمائی، اللہ پاک نے ہمیں اس دین کی وجہ سے عزتیں عطا فرمائی. قرآن پاک اللہ کا کلام ذاتی ہے، اللہ کی ذات سے یہ نکلا ہے، ایک اوریجنل چیز ہمارے پاس ہے، اللہ کی ذات سے نکلنے والا کلام ہمارے پاس ہے. افسوس کی بات ہے رمضان ٹو رمضان ہم اس کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور دھول اور گرد و غبار اس پر بیٹھا رہتا ہے. ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہم اس کو سینے سے لگائیں، اس کو جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے. اول تو لوگوں کے گھروں میں جزدان بھی نہیں ہے، بس عام بک اور کتابوں کی طرح قرآن پاک بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب دوسری کتابوں سے بالکل ممتاز ہونی چاہیے تھی. بہترین غلاف کے اندر اس کو ملفوف کرنا چاہیے تھا، اس کو لپیٹنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے اس کی فرصت نہیں. سال میں کئی نئے نئے جوڑے ہم پہنتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر قیمتی سے قیمتی لباس زیبتن کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کا جزدان سال میں نہیں بنتا. وہ ایک مرتبہ بنا اور وہی سڑ گیا، گل گیا، پھٹ گیا، اور اسی کے ساتھ قرآن پاک بھی شہید ہو گیا. یہ ہمارا تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے قرآن پاک پکڑتے، چومتے، سینے سے لگاتے، سر پہ رکھتے اور کہتے ھذا دستور ربی، یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے رب کا دستور ہے. ایک مرتبہ اپنے ساتھ میں صحابہ کرام کا مجمع لے کر ایک مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی وادی کے اندر کھڑے ہوئے غور سے نیچے دیکھ رہے ہیں. دھوپ سخت، دھوپ کی سختی میں سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں. کسی نے آ کر کہا امیر المومنین آگے بڑھیے، گرمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں، جب میں زمانے جاہلیت میں تھا
تو میرا باپ خطاب مجھے اونٹ دیا کرتا تھا، جاؤ چرا کے لاؤ، اور میں اس وادی میں چرانے کے لیے آتا تھا، اور جب شام کو لے کر واپس لوٹتا تھا اور اونٹوں کی کوکھ خالی ہوتی تھی تو میرا باپ خطاب مجھے کہتا تھا عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، دنیا کا کیا کام کرے گا؟ اور آج اللہ پاک نے ایک امت کو میرے پیچھے رکھا ہے، آج میں ایک امت کو لے کے چل رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اس قرآن پاک نے مجھے وہ عزت عطا فرمائی کہ اشرف المخلوق انسانوں کو میں لے کر چل رہا ہوں۔ میرا باپ تو اس کا شکوہ کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے تک نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا فرمائی، ہم قرآن پاک کو عظمتوں کے ساتھ روزانہ ڈیلی بیس پر اس کی تلاوت کریں، اور جو ہمارے مفتیان کرام علماء کرام ہیں ان کی منت سماجت کر کے ان کو تیار کریں کہ آپ اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام روزانہ 2 آیت 3 آیت ہمیں ترجمے کے ساتھ سمجھا دیا کرو، میرے اللہ مجھے کیا کہنا چاہ رہے۔ اگر آپ نے کسی فیکٹری کے اندر یا کسی کمپنی کے اندر اپلیکیشن دی ہو اور وہاں سے اس کی اپروول آ جائے اور وہ آ جائے انگلش میں اور آپ کو انگلش آتی نہ ہو تو مارے کھدڑے پھرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بھائی ذرا بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، کیا فیسلٹیز ملنے والی ہیں، جی کیا کیا ٹرم کنڈیشن ہے ذرا سمجھاؤ۔ یہ بچہ فورین جانے والا ہو، لندن امریکہ جانے والا ہو اور ایمبیسی سے کوئی اپروول کا لیٹر آیا ہو ویزا کا، تو کہیں وکیلوں سے، کہیں پوسٹ ماسٹر سے، پتہ نہیں کس کس کے پاس، کسی ماسٹر کے پاس جا کر، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر جی اس سے پڑھواتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ ایمبیسی سے لیٹر آیا ہے، یہ کمپنی سے اپروول آئی ہے۔ اور اللہ کا کلام، 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ پاک نے فری آف چارج ہمیں دیا ہے، پڑھو اور آگے بڑھو، پڑھو اور سمجھو کہ تمہارے لیے اللہ پاک نے کیا کیا تیاری کر کے رکھی ہے، تمہارے لیے جنت کو کیسے سنوار کے رکھا ہے، تمہارے لیے جنت کس طرح شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ بس وقت کی نماز، وقت کی پابندی کرو، جو عوامی اس پر عمل کرو، جو نواہی ہیں ان سے بچو، بس اتنا کرنا ہے اور سیدھے تمہیں جنت میں آنا ہے۔ لیکن افسوس کہ قرآن پاک کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اسی قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ پاک نے واقعات انبیاء کرام کے، صحابہ اعظام کے اور امم سابقہ کے نقل کر کے ہمیں ایک عبرت بتائی ہے، ہمیں ایک نمونہ بتلایا ہے کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا اور ان کا انجام ایسا ہوا، خبردار تم ایسا مت کرنا، خبردار تم ایسا مت کرنا۔ لیکن جب پڑھیں تبھی تو سمجھ میں آئے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، پیارے اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے۔ پوچھنے والے اللہ، جواب دینے والے موسیٰ کلیم اللہ، جی جواب دینے والے موسیٰ کلیم اللہ۔ الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا، یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں کوہ طور پر 2 مرتبہ گیا ہوں، ایک مرتبہ ابھی 11-12 دن پہلے اور ایک مرتبہ 3 سال پہلے، جہاں وہ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اسی سفر میں اپنے ساتھیوں کو واقعہ سنایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ان کے مذہب کے راہب کی ایک خانقاہ تھی، کمرہ تھا، تو وہ عبادت کر رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا حضرت آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہو تو اللہ سے موقع ہو تو یہ پوچھنا اللہ تعالیٰ کہ ہاں میرا کیا مقام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے پہنچے، اللہ نے پوچھا کہ کسی نے کچھ پوچھوایا ہے، باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کچھ پوچھوایا ہے کہ ہاں پیارے اللہ آپ کا ایک نیک بندہ جو عبادت میں ہر وقت لگا رہتا ہے وہ آپ سے بڑی محبتوں سے یہ پوچھ رہا ہے آپ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے کہ جاؤ اس کو کہہ دو جہنم کے اندر ہم نے ایک نالی بنائی ہے جس میں خون اور پیپ بہے گا، اس کے اندر ایک اسٹون اور ایک اینٹ کی جگہ ہے، تو ہم اس راہب کی اینٹ بنا کر پتھر بنا کر اس نالے میں لگائیں گے جہنم کے اندر خون اور پیپ جہاں بہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اتنا بڑا عاشق صادق اللہ کا اور اس کو یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ خیر آئے، امانت داری تھی، وقت وہ پیغمبر تھے، جو بات تھی امانت داری کے ساتھ پہنچانی تھی۔ اس نے پوچھا، بسر شوق پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام میرے پیارے اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہ بھائی جو جواب دیا وہ آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے کہ اللہ سے جب میں نے کہا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک نالی بنائی ہے ہم نے جس میں خون اور پیپ بہے گا، اس نالی کے اندر ایک پتھر کی جگہ باقی ہے، اس عابد کا پتھر بنا کے وہاں لگائیں گے
بس مارے خوشی کی ایک چیخ نکلی، سبحان اللہ، میرے اللہ کو میں پسند آ گیا، اللہ نے مجھے منتخب کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو اتنا عاشق تھا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ایسی جگہ پہ رکھیں گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک آزمائش تھی ان کی کہ دیکھیں میرا بندہ کیا جواب دیتا ہے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عاشق، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریوں کے ریوڑ کے آگے آگے اچانک ایک نوجوان آیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ بس جب یہ بھاری بھرکم اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ کان میں پڑے تو تڑپ گئے اللہ کی تعریف سن کر۔ فوراً کہا، اے نوجوان، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ کہا، کیا دو گے؟ کہ یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا۔ تو اس نے پھر سنا دیا۔ اب جیسے اللہ کا تذکرہ محبت کا ہو اور محبت تڑپ بھڑک گئی۔ کہا، بھائی ایک مرتبہ اور سنا دو۔ کب کیا دو گے؟ کہ بکریاں جو آدھا ریوڑ ہے وہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ پھر سنا دیا۔ جب سنایا تو اور زیادہ عشق بھڑک گیا۔ کہا، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ اب کیا بچا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے؟ کہا، بکریاں تو میں نے آپ کو دے دی، آپ کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی بھی ضرورت ہوگی، میں زندگی بھر آپ کا چرواہا بننے کے لیے اور ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی حمد و ثنا پلیز ایک مرتبہ اور سنا دو۔ بس فوراً کہا، ابراہیم سلام ہو اللہ کا تم پر، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ میرے ابراہیم خلیل کے سامنے میرا نام لو اور پھر دیکھو میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے، پھر دیکھو میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے عاشق بندے تھے، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ جو ہاتھ میں ہے اللہ نے اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور جس کے ہاتھ میں اس موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن پھر بھی پوچھا کہ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری لاٹھی ہے، اور اتنی بات کہہ کے بات ختم نہیں کی، بلکہ لاٹھی کے فوائد پر چھوٹی سی تقریر کر ڈالی اللہ کے سامنے۔ پیارے اللہ، یہ لاٹھی ہے اور یہ بڑے کام کی ہے، اس کے ذریعے سے میں ٹیک لگا کے چلتا ہوں اور اس کو میں درختوں پہ مار کر پتے گراتا ہوں اور بکریوں کو چراتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور پیارے اللہ اس لیے بہت سارے کام میں کام آتی ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا یہ موسیٰ اتنے کام کی چیز ہے، اچھا اس کو چھوڑو تو ہاتھ سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے، پیارے اللہ آپ نے پوچھا کیا ہے، میں نے جواب دیا، اور کس کس کام میں آتی ہے وہ بھی بتایا، تو کیا میرا جواب آپ کو پسند نہیں آیا؟ کیوں آپ اس کو چھڑوا رہے ہو؟ معلوم ہوا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو جب کوئی کام کہے تو اس کو چونو چرا نہیں کرنی چاہیے، بات فوراً مان لینی چاہیے۔ فوراً انہوں نے لاٹھی چھوڑ دی، جیسے چھوڑ دی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو لہراتا ہوا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، جیسے ڈرے اللہ پاک نے فرمایا، لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو ڈرو نہیں، پکڑ لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے پکڑ لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقل جی اور اللہ تعالیٰ کی وحی میں ایک لڑائی ہو گئی۔ نفس تو یہ کہہ رہا ہے، عقل تو یہ کہہ رہی ہے پکڑنا مت، موسیٰ آج تمہارے ساتھ کوئی گیم ہو رہا ہے، آج جنگل میں تمہارے ساتھ کچھ تماشا ہو رہا ہے۔ پہلے تو کہا کہ کیا ہے ہاتھ میں، جب پوری سچی بات بتا دی کہ کام کی چیز لاٹھی ہے تو کہا چھوڑ دو، تو چھوڑ دیا، اس کو سانپ بنا دیا۔ اب کہہ رہے پکڑ لو، ایسے ہی سانپ کو مارنے کے لیے تو وہ لاٹھی تھی، اب جب دوستی دشمن بن گیا، اب بچائیں گے کس چیز سے، اپنا ڈیفینس کس چیز سے کریں گے؟ کہیں موسیٰ پکڑو مت، عقل کیا کہہ رہی ہے؟ پکڑو مت، سانپ ہے ڈس لے گا، اور اللہ کی وحی کیا کہہ رہی ہے؟ پکڑ لو، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اصل حالت میں کنورٹ کر دیں گے، اصل لاٹھی کی شکل میں تبدیل کر دیں گے، پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی نہیں مانی، اللہ کی وحی کی مانی، فوراً پکڑ لیا، جیسے پکڑا فوراً لاٹھی بن گئی۔ معلوم ہوا جب ہماری عقل میں اور اللہ کے پیغام اور وحی میں جھگڑا ہو رہا ہو، مخالفت ہو رہی ہو، تو ہم اپنی عقل کی ایک نہ مانیں، ہم اللہ کی مانیں، ہم اللہ کی مانیں۔ ایک پیغام مل گیا ہمیں سب کو، جب انہوں نے پکڑا تو لاٹھی بن گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً چیک کیا ہوگا اچھی طرح سے، پوری بن گئی یا تھوڑی بہت باقی بھی رہ گئی، پورا چیک کیا ہوگا، بڑے خوش ہوئے کہ لاٹھی بن گئی۔ اب یہاں تک تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور پڑھیں گے بھی، سنا بھی ہوگا اور سنیں گے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ بین السطور بٹوین دی لائن ہمیں کچھ پیغام دے رہے ہیں
وہ اصل ہے اس بیان کا خلاصہ اور اس واقعے کا خلاصہ. اس کو سنیں، اچھی طرح سمجھیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے لاڈلے موسیٰ، میں نے تم سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو تم نے صرف اتنی بات کر کے بات ختم نہیں کی کہ یہ لاٹھی ہے، بلکہ لاٹھی کو فائدے والی چیز سمجھا اور اس کے فائدے میرے سامنے گنائے کہ بہت کام کی چیز ہے. تو لاٹھی آپ کے نزدیک نفع والی چیز تھی. پھر جب ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو اور ہم نے اپنے حکم سے اس کو سانپ بنا دیا، تو سانپ کو دیکھ کے تم ڈر گئے اور سانپ کو تم نے نقصان والی چیز سمجھا. پھر جب ہم نے کہا اے موسیٰ اس کو پکڑ لو، ہم اس کو اصل شکل میں تبدیل کر دیں گے، لاٹھی بنا دیں گے، تو آپ نے ہماری بات کو مان لیا اور ہم اس کو پکڑ لیا تو ہم نے اس کو لاٹھی بنا دیا. اے موسیٰ خبردار، لاٹھی کو دیکھ کر تم خوش تھے کہ یہ نفع کی چیز ہے اور سانپ کو دیکھ کے تم ڈر گئے تھے کہ نقصان والی چیز ہے. اے موسیٰ خبردار، لاٹھی کے اندر نفع دینے کی اور فائدہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم چاہیں تو نفع دینے والی لاٹھی کو نقصان دینے والے سانپ میں تبدیل کر دیں، اور ہم چاہیں تو نقصان دینے والے سانپ کو نفع دینے والی لاٹھی میں تبدیل کر دیں. نفع اور نقصان تو ہمارے تابع ہے، نفع اور نقصان تو ہماری ذات سے پہنچتا ہے، چیزوں کے اندر نفع اور نقصان نہیں ہے. اس لیے دوستو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ جو لوگ ڈرانے والے دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ جو لڑنے والے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ جو کچلنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، یہ جو عزتوں کو تار تار کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کا نام بلند کرو، اس کے حکموں پر عمل کرو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کرنے والی ذات اللہ کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو سامنے کھڑے ہو کے انسان کہتا ہے تم مجھے جانتے نہیں ہو، ارے اچھی طرح جانتے ہیں. اگر ابھی ابھی پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے تو بھاگتے دوڑتے ہو جاؤ گے. پیشاب پاخانے کا تقاضا ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا افسر، بڑے سے بڑا جرنیل، بڑے سے بڑا افسر بھی ہو تو وہ بھی کرسی چھوڑ کے پاخانے میں جانے پہ مجبور ہے، کپڑا کھول کے بیٹھنے پر. اور کوئی ڈائپر وائپر پہنتا تو الگ بات ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اتنی کمزوریاں لگا کر اس کی اوقات میں رکھا ہے. اوقات بتائیے کہ تو اتنا کمزور ہے کہ تجھے پیشاب لگ جائے جی تو بھاگتا دوڑتا ہو جائے، پاخانہ لگ جائے تو بھاگتا دوڑتا ہو جائے جی، اور پھر بھی بڑی بڑی بات کرتا ہے. بڑے سے بڑے پہلوان، بڑے سے بڑا بہادر آدمی جب نیند آتی ہے 2-2:30 بجے تو اچھے اچھے لوگوں کو جھونکا مارتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. تو کتنا کمزور ہے انسان. نیند کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا جی، پیشاب پاخانے کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا، بھوک اور پیاس کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا. اتنی ساری کمزوریوں کے باوجود بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. دوستو خدا کی قسم کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کرنے والی ذات اللہ کی، کرنے والی ذات اللہ کی. اس لیے اذان سن کر روزانہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں اور نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر اپنے عہد وفا کی جی تعمیل کریں، اپنے عہد وفا کا ثبوت دیں کہ پیارے اللہ یقیناً آپ بڑے ہیں اور میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں. یہ نماز کیا ہے؟ نماز میں جب بندہ ہاتھ پیر دھو کر، منہ ہاتھ دھو کر مسجد میں آتا ہے اور دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے، یہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے. سرنڈر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جنگ کے میدان کی ایک ٹرم ہے. سرنڈر کرنا یعنی طاقتور فوج کے سامنے کمزور فوج اپنے ہتھیار ڈال لیتی ہے اور دونوں ہاتھ اونچے کر دیتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچائی جا سکے. ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا، آپ کے ہم تابع ہیں، جو کہو گے وہ کریں گے. پلیز ہم پہ ہاتھ مت اٹھانا، ہمیں مارنا مت. یہ ہے سرنڈر. تو اللہ کے دربار میں آ کر بڑے سے بڑا بہادر آدمی، بڑے سے بڑا MP اور MLA، بڑے سے بڑا آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ آپ بڑے، میں چھوٹا، میں سرنڈر کرتا ہوں آپ کے سامنے، میں کچھ بھی نہیں. اور دونوں ہاتھوں کو باندھتا ہے پیٹ پر. اور پیٹ پہ بھی کس جگہ؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی تخریج کردہ سنت طریقے کے مطابق ناف کے نیچے شرمگاہ سے اوپر یہاں باندھتا ہے جی، اور یہاں آ کر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے یہ اظہار کرتا ہے میرے پیارے اللہ اوپر میرا پیٹ ہے، اس بھوک کی وجہ سے میں گناہ کرتا ہوں، اور نیچے شرمگاہ ہے، اس کے تقاضوں کی وجہ سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں. اللہ دونوں کے درمیان ہاتھ باندھ کر میں عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، اللہ دونوں کے فتنے سے مجھے بچا لیجیے.
اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے، کمر جھکا لیتا ہے، اس کے بعد سمیع اللہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر زمین پہ جا کر ناک رگڑتا ہے، اور ناک کا رگڑنا یہ گویا ذلت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کہتے ہیں نا میاں ناک رگڑوا دیں گے، کیا مطلب؟ یعنی ناک رگڑوانا یہ ذلت کی سب سے بڑی نشانی۔ تو اللہ پاک نے مومنوں کو کہا میرے سامنے سجدہ کرو، تو جب ہم ناک اور پیشانی جو پورے جسم کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کے اعضاء ہیں، ناک اور پیشانی، وہ جب اللہ کے سامنے جھکتی ہیں تو اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تو نے اپنی ناک اور پیشانی کو، تو نے اپنی عزت کو میرے سامنے رگڑا ہے، اب بے فکر ہو جا، ہم تجھے کبھی مخلوق کے سامنے ذلیل نہیں کریں گے۔ اس لیے بندہ جب سجدے میں اللہ کے سامنے پڑا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مقام اس کا اسی وقت ہوتا ہے، بلکہ نماز میں کھڑا رہتا ہے، جیسے جیسے جھکنا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے مرتبے اللہ کی یہاں بلند ہونا شروع ہوتے ہیں، اور سب سے اونچا مقام اس کا اسی وقت ہوتا ہے جب یہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کے دو قدموں کے درمیان یہ سجدہ کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میرے پیارے اللہ نے عقیدہ توحید دے کر میری اور آپ کی پیشانی کو مخلوق کے سامنے جھکنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نے اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کیا، اپنی پیشانی اور ناک کو میرے سامنے رگڑا، اب بے فکر ہو جاؤ، اس پیشانی کو اور ناک کو میں مخلوق کے سامنے کبھی ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ لہذا سجدہ کسی مخلوق کے سامنے حرام ہے، صرف اللہ کے سامنے جائز۔ اللہ نے ہمیں ایسی عزت عطا فرمائی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے فرماتے ہیں میرے ابا ایک دعا بڑی پیاری کیا کرتے تھے، پیارے اللہ عقیدہ توحید دے کر آپ نے ہماری پیشانیوں کو مخلوق کے سامنے جھکنے سے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا ہے، کہ اللہ کچھ رزق حلال کا بھی ایسا انتظام کر دیجیے کہ اس کے بعد ہمارے ہاتھ مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ بہرحال دوستو، دین کو سیکھو، دین کو سمجھو، اس پر عمل کرو، خود بھی عمل کرو، اپنی خاندان والے اپنے افراد کو حلقے اثر کو بھی کھڑا کرو، جی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی گھر والیوں کو۔ اس فون نے ہمیں لوٹ لیا، اس فون نے ہمیں لوٹ لیا، ہائے ہائے اس فون نے ہمارا سب کچھ لے لیا۔ جن ہاتھوں میں قرآن پاک سجنا چاہیے تھا اس میں فون سجا ہوا ہے، جو ہاتھ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد ماں باپ کی خدمت میں مصروف ہوا کرتے تھے، آج وہ فون پہ لگے ہوئے ہیں، نہ کتابیں ہاتھ میں ہیں، نہ قرآن سامنے ہے، نہ ماں باپ کی خدمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس جو دیکھو فون میں لگا ہوا ہے، جو دیکھو فون میں لگا ہوا ہے۔ کم سے کم اس کا استعمال کریں۔ یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے گروپ اور پتہ نہیں کیسے کیسے گروپ، ایسا لگتا ہے جیسے ابلیس نے انسانوں کو کہا میں بہت تھک گیا ہوں، اب ذرا میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، اب گروپ کے ایڈمن یہ میرے نائب بن کر کام کریں، 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی گروپ میں ایکٹیو رہنا چاہیے، 24 گھنٹے ہر گروپ میں کوئی نہ کوئی ایکٹیو ہے۔ گویا شیطان کا خلیفہ بن کے اس کو بیٹھا ہوا ہے، شیطان تو آرام کر رہا ہے، کہا کہ اس کی طرف سے میں اب آپ کو طرح طرح کے تصویریں بھیجوں گا، فوٹو بھیجوں گا، لطیفے اور جوکس بھیجوں گا، اور تم اپنا وقت ضائع کرو۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ماں باپ کا بھی حال یہ ہے، بچہ روتا ہے تو چپ کرنے کے لیے فون کے سامنے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ دوستو فون اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ پہلے زمانے میں مہینوں میں جو کام ہوا کرتے تھے وہ اب سیکنڈوں میں منٹوں میں ہو جاتے ہیں فون کے ذریعے سے۔ تو اس نعمت کا مس یوز نہ کریں، ہم غلط استعمال نہ کریں، اچھے شہری بن کر، اچھے انسان بن کے زندگی گزاریں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوستو ہمارا حال ایسا عجیب ہے، ہم مسجدوں کے باہر پارکنگ کرتے ہیں، جو آدمی جس طرح سے چاہے اپنی مرضی سے پارک کر دیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کوئی ایمرجنسی میں اگر کوئی ایمبولینس آئے یا پولیس کی گاڑی کسی مہم پہ جا رہی ہو اور وہ کس طرح سے گزریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے دوست۔ ہم اپنی گاڑی کو پراپر کھڑا کریں، جوتے چپل بھی اس طرح سے نکالیں کہ دوسرے کے جوتے اور چپل کے اوپر ہمارے پیر جوتوں کے تلوے نہ ہوں، کیا پتہ کسی اللہ کے ولی کے جوتے ہوں جو ہمارے پیروں میں آ رہے ہوں، اس سے توہین ہو رہی ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے دوست، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، گیدرنگ استوائی طور پر کھانا کھایا کریں، گھر میں بیوی ہے پردہ نہیں ہے اس کے ساتھ، بیٹا ہے بیٹی ہے ساتھ میں بیٹھیں تاکہ پتہ چلے کہ بچہ کون سے ہاتھ سے کھا رہا ہے، کتنے بڑے لقمے لے رہا ہے، چبا رہا ہے کہ نہیں چبا رہا ہے، حبشی کی طرح تو نہیں کھا رہا، جی حوث اور لالچ کے ساتھ تو نہیں کھا رہا، اس کی تربیت کریں۔ اور کوئی واقعہ کوئی مناسب یاد ہو تو اس کا تذکرہ کریں۔ دسترخوان بھی بہترین تبلیغ کی جگہ ہے،
اس کے کھاتے کھاتے پیتے پیتے بہت ساری دینی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے باپ آ رہا ہے وہ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھا کے لا رہا ہے، بڑا بیٹا آ رہا ہے وہ بیڈ کے اوپر جو ہے کھا کے لا رہا ہے، چھوٹا آ رہا ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کھا کے جا رہا ہے، بچی آ رہی ہے وہ چلتے پھرتے کھا رہی ہے، اجتماعی طور پہ کھانے کا مزاج ہی ختم ہو گیا، دسترخوان کی سنت بچھا کر وہ اس پر کھانے کا مزاج ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے دوستوں دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ پیارے اللہ پاک نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔